رب عربی زبان میں عرب لوگ اکثر اس شخص کو پکارتے تھے جو دوسروں کی ذمہ داری اٹھاتا تھا. مثال کے طور پہ اگر کوئی گھر کا آدمی، کوئی گھر کا فرد اس گھر کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے تو وہ گھر کے لوگ اس کو رب الدار کہتے تھے. اس گھر کا رب یہ ہے کہتے تھے، اس کو رب کہہ کر پکارتے تھے. اسی طریقے سے عورتوں کو، ایسی خواتین جو عرب میں ہوتی جیسے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک خود مختار خاتون تھی، یعنی ان کا خود کا اتنا پیسہ تھا کہ وہ خود اکیلی تجارت کی جو اونر تھی، ان کی اپنی ذاتی تجارت تھی. تو ایسے خواتین جو خود اپنا گھر چلاتی تھی ان کو ربۃ البیت بولتے تھے، یعنی گھر کی کوئین، گھر کی ذمہ دار عورت. تو رب کا جو لفظ ہے وہ لوگ اسی طریقے سے اپنے بادشاہوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. وہ لوگ اپنے بادشاہ کو یہ رب کے صفت سے پکارتے تھے. اگر آپ وہ مشہور حدیث کبھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی جو احیا دعویٰ سینٹر کی کتاب میں سیریز نمبر 3 میں داڑھی کے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس حدیث پاک کو پیش کیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور 2 لوگ ایران سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے. ایران سے 2 لوگ ملاقات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایران کا مطلب آج کا ایران نہیں، اس زمانے کا پرشیا یا فارس. وہ لوگ جب ملاقات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی مونچھیں بڑی ہی موٹی اور بہت ہی تنی ہوئی اور اس کو انہوں نے پھیرا دے کر رکھا تھا. جیسے اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلوان اس کو پھیرا دیتے ہیں اوپر چڑھا کر، اور داڑھی نہیں تھی ان کے چہروں پر. جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، وہ صحابی بیچ میں تھے جس کو فارسی زبان اور عربی زبان آتی تھی، پوچھا کہ ان سے کہو کہ ان لوگوں نے اپنی داڑھی کیوں نکال لی اور مونچھ اتنی تنا کر مونچھ کیوں چھوڑ دی؟ تو ان لوگوں نے جواب میں کہا ہمارے رب کا ہمارے لیے یہ حکم ہے. ان کا جواب کیا ہے؟ ہمارے رب کا. تو وہ لوگ جب رب کہہ رہے تھے تو اس سے مراد وہ لوگ کس کو لے رہے تھے؟ اپنے بادشاہ کو لے رہے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دے کر کہا ان سے کہو کہ انسانوں کے رب نے داڑھی چھوڑنے کا اور مونچھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. کہا دیکھیے وہی رب کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی ان کے زمانے میں رب کا لفظ استعمال وہ لوگ کسی بھی ذمہ دار آدمی کے لیے، اپنے بادشاہ کے لیے، گھر چلانے والے کے لیے، یا وہ جس کے غلام ہوتے اس کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. یعنی اپنے مالک کو بھی یہ لوگ رب کہتے تھے، جس کو یہ لوگ بڑا مانتے، اپنے استاد کو بھی رب کہتے تھے. ٹیچر ہوتا ہے نا، استاد جو پڑھاتا لکھاتا ہے اس کو بھی رب کہتے تھے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح البخاری انگلش ٹرانسلیشن کی، انگریزی ترجمے کی جب آپ پڑھیں گے، جلد نمبر 3 والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2552 2552 حدیث کا نمبر ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص طور پہ حکم دے کر کہا کہ تم لوگ اپنے مالک کو اور اپنے استاد کو رب کہہ کر نہ پکارو. نہ کہنا ان سے کہ رب کے لیے میں وضو کا پانی لاتا ہوں یا میں رب کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ اپنے مالک کو، اپنے استاد کو، امپلائر کو، تمہارے باس کو رب کہہ کر مت پکارو. باضابطہ حکم آ رہا حدیث کے اندر، اسے رب کہہ کر نہ پکارو بلکہ اسے سیدی کہو. میرے سید، میرے لیڈر، میرے استاد، میرے بڑے، میرے رہبر، میرے رہنما، میرے مالک. اس معنی میں سیدی، سید کا لفظ استعمال کرو. سمجھ رہے نا؟ سید جو ہمارے پاس لفظ عام ہے ہمارے معاشرے میں، سید کا اصل معنی کیا ہے؟ میرے لیڈر، میرے رہبر، میرے بڑے، مجھے نوکری دینے والے، تنخواہ دینے والے، مجھے پالنے والے. سیدی، سیدی کہو، رب مت کہو، بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص طور پر؟ کیونکہ عرب کے پاس یہ لفظ عام تھا ہر اس شخص کے لیے جس کو یہ لوگ اپنے پر احسان کرنے والا مانتے تھے. یہ مانتے تھے کہ اس کی وجہ سے میں ہوں، یہ ہے تو میں ہوں، اس کی وجہ سے میں مشکلوں سے بچا ہوا ہوں، اس کی وجہ سے میرا گھر چل رہا، اس کی وجہ سے میری زندگی چل رہی، اس کی وجہ سے میری قوم بچی ہوئی ہے، قبیلہ بچا ہوا ہے، تو اس کو رب کہہ دیتے یہ لوگ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی حدیث میں صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2552 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اور کسی کو بھی تم لوگ عبد اور امت نہ کہو بلکہ فتائی و فتاتی کہو.
لونڈا یا لونڈی کہو، لیکن کسی کو بھی تم لوگ عبد، میرا بندہ مت بولو، میری بندی مت بولو، یہ مخصوص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس سے تعلیم سے رکا دیا گیا.